Bismillahirrahmanirrahim. College of Physicians and Surgeons Pakistan, Department of Medical Education concluded the meeting of faculties of CPSP this weekend. CPSP had already meetings of main faculties, dentistry and basic science faculties in April and May of 2023. On 10th of June, the faculty meeting of medicine and allied specialties was conducted, and on 11th of June, the faculty meeting of surgical and allied specialty was conducted. Senior Vice President Professor Mohammad Shoaib Shafi welcomed the honorable member of the faculties. The President CPSP Professor Dr. Khalid Masood Gondal shared the CPSP current updates after 18th of March and shared the future vision. While addressing the participants, he said, Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Thank you very much, Professor Amir Zaman Khan. Updates of CPSP हैं और हमारी क्या future vision है. This I am going to share with you. Now these are the green lawns and the flowers, or by the grace of Allah Almighty. This college is getting the top prize in horticulture too. और इसमें प्रोफेसर अमरीन मेन, इनके साथ खालिद अशरफी साहब, मसरूर साहब, अब्दुल्ला मुत्तकी साहब, इनका रोल है कॉलेज की बिल्डिंग को लुक आफ्टर करने में, लॉन्स लुक आफ्टर करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर लुक आफ्टर करने में, एकेडमिक्स के साथ साथ. एंड आई मस्ट अप्रिशिएट एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दिस लेजेंड लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी, जिनकी ये विजन थी. अगर ये कॉलेज न बनता तो ब्राउनिश पे गवर्नरों के दरवाजे बंद कर दिए थे, वीज़ा मिलना आयरलैंड यूके का मुश्किल था. तो ये इनकी विजन थी कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन 1962 में बना. इदारे दो और भी साथ थे, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल. वो दोनों कहाँ पे, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. लेकिन कॉलेज एक सक्सेस के साथ अपनी तरक्की के सफ़र पे गामज़न है. और इसमें ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट सारा इनकी विजन, सक्सेसिव तमाम काउंसिल्स जिसमें सुल्तान फारूकी साहब, ज़फ़रुल्लाह चौधरी साहब, शुएब साहब, और ये सफ़र जारी रहा. एंड द मेन क्रेडिट गोज़ टू यू पीपल. आप लोगों की आज मौजूदगी इस बात पे स्टैम्प है कि कॉलेज के साथ एक कलेक्टिव विजडम है और बेहतरीन टीम स्पिरिट है. और इंशाल्लाह कॉलेज जो है इसी अंदाज़ में अपना तरक्की का सफ़र जारी रखे. ये वो 20 लोग हैं जिन पे यू पीपल रिपोज द ट्रस्ट, और इन पे बहुत ज़िम्मेदारी है. पीपल एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग फ्राम देम एंड वी विल ट्राई कि हम सब मिल के इस कॉलेज को दुनिया का एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन बना सकें. तो 18 मार्च से पहले जो हमने बात की, तो हमने कहा कि हमें वी हैव बीन फेसिंग द चैलेंजेस. वो चैलेंजेस इंडक्शन के, एक्रेडिटेशन के, करिकुलम के, इवैल्यूएशन के थे. एंड वी मेड सम स्ट्रेटजीज़, और उन स्ट्रेटजीज़ को वी अचीव्ड. 18 मार्च से पहले हमने जो बात की, वी टॉक्ड अबाउट आवर अचीवमेंट. लेकिन सर 18 मार्च की रात जब ओथ एडमिनिस्ट्रेट हो गया और 19 को हमने कहा कि आज के बाद काउंसिल की अचीवमेंट की बात नहीं होगी, क्योंकि जो अचीवमेंट थी उसको स्टैम्प कर दिया गया ऑन 18 मार्च. अब हमने देख रहे हैं कि व्हाट आर द लैप्सेस, कमियां क्या हैं, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फैकल्टी वी विल एड्रेस दोज एरिया जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो ये इस तरफ एरियाज है. और आज लेट मी एडमिट दिस थिंग कि जो प्रॉब्लम फील्ड ने कन्वे किए हमारे तमाम दोस्तों ने जो दूसरी तरफ से भी थे. एक तो 19 मार्च को हमने ऐलान किया कि आज के बाद देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनी फेलोज़. वो फेलोज़ उस तरफ से थे या इस तरफ से थे, दे ऑल आर वन. एंड वी विल टेक दिस कॉलेज टू फॉरवर्ड लाइक अ यूनिट. तो इख्तलाफ ख़त्म, हम सब एक हैं. अगले 3 साल 11 माह एक बन के कॉलेज को लेके चलेंगे. और जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस थे, जो मैसेज हमें कन्वे हुए, हमने उनको एनालाइज किया. 70-80% ठीक थे. एंड दीज वर द इशू क्या थे? स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है. दैट इज़ वन ऑफ द इशू. सेकेंड, उस वक्त बात की और ठीक बात की, देयर इज़ वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग. कुछ इदारों की ट्रेनिंग ये है, कुछ ये है. हमने फैकल्टी के साथ मिल के इस ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है. फिर शुएब साहब ने एक्रेडिटेशन की बात की, और सच्ची बात है कि आखिर में आके कुछ एक्रेडिटेशन हमने एनालाइज की थी कि जिसमें लोकल रीजनल डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, लोकल इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व थे. आल्दो उन्होंने तमाम SOPs को देखा, लेकिन बहरहाल फिर भी वी हैव एक्सक्लूडेड द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन एब्सोल्यूट टर्म. अभी आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं, 18 मार्च के बाद जो SOPs ऑफ एक्रेडिटेशन है
ان کو 100% ٹرم میں ہم نے امپلیمنٹ کیا. ایکریڈیٹیشن میں ہم نے 18 مارچ کے بعد ایبسولوٹ ٹرم میں کیا اسٹینڈرڈ ہم نے یوز کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کونسلر ایکریڈیٹیشن ٹیم کا ممبر نہیں ہوگا اور نہ ہے 18 مارچ کے بعد. سیکنڈ, ریاض صاحب ریجنل ڈائریکٹر ول ناٹ لیڈ دا ٹیم, کیونکہ جب کونسلر اور ریجنل ڈائریکٹر انوالو ہوتے ہیں ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی آ جاتا ہے کہ یار 4 سال بعد ووٹ لینا ہے, ختم کر دی بات. اس کے بعد کوئی انسپیکٹر سیم پروونس کا نہیں ہوگا, اکراس دی پروونس ہوگا. کل بھی آپ کی یہ علی اکبر بیٹھا ہے, ان کے ایک ادارے کی انسپیکشن تھی, سارے لوگ یا پشاور کے تھے یا کراچی کے تھے, لوکل نہیں ہوگا. اور ایس او پیز پہ 100% عمل کیا جائے گا. نو کمپرومائز آن اسٹینڈرڈ, نو کمپرومائز آن دی گائیڈ لائن اینڈ دا نوٹیفکیشن آف CPSP. کوئی ادارہ ایکریڈیٹ ہوتا تو ہو, اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تو نہیں ہو. اسٹینڈرڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور 18 مارچ کے بعد جو کین ناٹ کوٹ اے سنگل ایگزامپل کہ انسپیکشن کے لیے ٹیم گئی ہو اور وہ اکراس دی پروونس نہ ہو, اس میں ایس او پیز کو فالو نہ کیا ہو, کوئی کونسل انسپیکشن میں انوالو ہوا ہو, کونسلر یا ریجنل ڈائریکٹر. سو ایک چیز تو یہ کہ ایکریڈیٹیشن اسٹینڈرڈ کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ایک سیلف ایویلیویشن پرفارما پروفیسر عامر زمان صاحب بتائیں گے, اور آپ لوگوں نے بھی اس کو آج اس کو انالائز کرنا ہے. وہ پرفارما جو ہے اس میں اسٹینڈرڈ آف ایکریڈیٹیشن آپ دیکھیں گے, وہ تمام انسٹیٹیوشن کو بھیج رہے ہیں کہ کیا ڈو یو فیل میٹ آل دیز اسٹینڈرڈ اینڈ کرائٹیریا. اگر وہ کہیں گے یس, کالج ول ویریفائی دیٹ. اس بنیاد پہ ری ایکریڈیٹیشن ہوگی اور ڈی ایکریڈیٹیشن ہوگی. ڈی ایکریڈیٹیشن آف سپروائزر, ڈی ایکریڈیٹیشن آف دا انسٹیٹیوشن. سو ایکریڈیٹیشن کے بعد پھر آگے ایویلیویشن. ایک بات یہ کی گئی کہ ایگزامنر, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, یو آل آر دا ایگزامنر, کہ سفارش کی بنیاد پہ کتنے کے ایگزامنر آتے, لیکن بہرحال اکا دکا ایگزامپل ایسی ہوں گی کہ اسسٹنٹ پروفیسر کو ایگزامنر لگایا گیا. اکا دکا ایسی بھی ایگزامپلز ہوں گی کہ کسی نے آبزرو نہیں کیا ہوگا تو پہلے دن آبزرور اور اگلے دن ایگزامنر بن گیا ہوگا. لیکن 18 مارچ کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں, ریڈ لائن ہے, کوئی بندہ ایگزامنر نہیں بنے گا. IMM کا 8 سال کا تجربہ نہیں ہے, کوئی ایگزامنر نہیں بنے گا 10 سال کا تجربہ نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹ ایگزام نہیں لے گا جب تک اس نے آبزرو نہیں امتحان کیا. اور پھر جو ایگزامینیشن کا اس کا اپنا فیڈ بیک ہے. ایس او پیز آف ایگزامینیشن 18 مارچ کے بعد ہم نے ایبسولوٹ ٹرم میں امپلیمنٹ کر دیے, اور ایگزامینیشن فرام ادر پروونسز ایگزامنر جو ہے وہ 30 to 40% ہر امتحانوں میں انوالو کر رہے ہیں. اسٹرینتھننگ آف اوورسیز ریلیشن شپ, فیلڈ نے اس کے بعد بات کی. GMC والوں کو چیک کریں, قطر والوں کو چیک کریں, سعودی عرب میں اپنی ڈگری کا دیکھیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہر جگہ پہ ہے. ہم نے GMC والوں سے بات کی, اور مڈ سپٹمبر میں پوری کونسل GMC سے, آئرش میڈیکل کونسل سے, ان کے رائل کالج سے ملنے جا رہی ہے. آلدو حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس انداز میں ریفلیکٹ کیے گئے. اس کا کالج جو کالج ایکریڈیٹیشن ہے 510 آئرلینڈ میں لوگ ہیں, 386 UK میں ہیں, ان تمام کی ایکریڈیٹیشن ایگزیمپٹڈ ہے, بٹ وی ہیو ٹو سی دیٹ. ایک اور بات جو قطر کی بات کی گئی, آئی ایم گریٹفل ٹو پروفیسر شعیب شفیع صاحب. کل ہماری 3 گھنٹے قطر کے امبیسڈر کے ساتھ میٹنگ رہی, Tier 2 اور 3 کی بات چل رہی تھی, اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ وی آر گوئنگ ٹو سی دی قطر ہیلتھ اتھارٹی. سو اس انداز میں اسٹرینتھنگ آف اوورسیز ریلیشن شپ. تو اس سلائڈ کا مین مقصد یہ تھا کہ رائٹ والا قصہ ہے پارینا, اور لیفٹ والا جو اس کا چیلنجز دے آر دیئر, اینڈ ود دا ہیلپ آف دی سینئر پیپل ہو آر ان دس ہال. آج سنڈے کے روز آپ لوگ موجود ہیں, آپ کی ہیلپ کے ساتھ انشاءاللہ وی ول ایڈریس دیز چیلنجز وچ دا کالج از کرنٹلی فیسنگ. اور پھر 19 مارچ کو اوتھ لینے کے بعد مین کمیٹیز ہماری بنی, اور پھر مین فیکلٹیز. جو مین 5 فیکلٹیز جن پہ الیکشن ہوا, جس میں سرجری, میڈیسن, گائنی, آبسٹیٹک, آپتھلمالوجی, ان کا 31 مارچ, 1 اور 2 اپریل 3 دن اسی طریقے سے جیسے آپ لوگ تشریف فرمائیں. سیٹرڈے اور سنڈے کا دن تھا, اور یہ تمام فیکلٹیز موجود تھیں. اور ان فیکلٹیز پہ ود ان 1 week وی ڈیسائیڈڈ دا وے فارورڈ. اور وہ وے فارورڈ کیا تھا؟ آئی تھنک آئی مسٹ اپریشیٹ اگین ہیئر پروفیسر عامر زمان, دا ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن, ڈاکٹر سہرین, تمام فیکلٹیز کو ٹارگٹ دیا گیا, اور پھر شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرمز گول. آج یہی چیزوں پہ آپ کی بھی ڈسکشن ہوگی, اینڈ یو ول ایڈوائز اس کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے. شارٹ ٹرم گول میں ہم نے کہا کہ ایویلیویشن میں ایک کویسچن تھا کہ کیا 2 گھنٹے میں آپ ورک پلیس آپ ان کا سائیکومیٹر اسکل اسیس کر سکتے ہیں, آپ پروفیشنلزم, ایتھیکل جو کمپیٹنسیز ہیں وہ اسیس کر سکتے ہیں. دی آنسر واز نو. تو پوری دنیا میں ورک پلیس بیس اسیسمنٹ
یہ چیز آئی, ہماری پہلی فیکلٹی نے کام کیا, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس ورک پلیس بیس اسیسمنٹ ود ان نیکسٹ 3 months انشاءاللہ ان 2023. دیٹ از ون شارٹ ٹرم گول. سیکنڈ, ایکریڈیٹیشن, ڈی ایکریڈیٹیشن کے ساتھ سرٹیفکیٹ آف گڈ ایکڈیمک اسٹینڈنگ, کہ جو سپروائزر بہتر دیکھتے ہیں وہ اپروو کر رہے ہیں کمپیٹنسیز, وہ فیڈ بیک ٹھیک دے رہے ہیں, کالج کے امتحانات میں آ رہے ہیں, کالج کی ایکٹیویٹی کو کبھی انہوں نے ریفیوز نہیں کیا, ان کا سرٹیفکیٹ آف گڈ ایکڈیمک اسٹینڈنگ ایشو کریں گے. اس بنیاد پہ فیکلٹی ممبر بننا, ایگزامنر بننا, انٹرنیشنل ایگزامینیشن کو ایکسپوز کرنا, فائنانشیل انسینٹو. اور میں یہ بتاؤں کہ جتنے آپ لوگ اس حال میں تشریف فرمائیں, ہم نے ایک میرٹ بنایا, اور اس میرٹ کی بنیاد پہ یہ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو میرٹ آپ نے بنایا اس میرٹ کو وائلیٹ کر کے آپ نے فلاں کو بلایا. اور اسی بنیاد پہ آپ گڈ ایکڈیمک اسٹینڈنگ, اور یہاں ایک اور کالج نے یہ فیصلہ کیا, کونسل نے, کہ جو گڈ اسٹینڈنگ ہے یہ الیکشن اسٹنٹ بن چکا ہے. آخری مہینے میں آ کے ہر طرف سے کہہ رہے ہیں یار پلیز گڈ اسٹینڈنگ کرا دو, پلیز گڈ اسٹینڈنگ کرا دو. تو اب کونسل نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور جنرل باڈی نے اس کو اپروو کیا ہے کہ جس طریقے سے یو کے کالجز, جس طریقے سے امریکن کالج آف فزیشین اینڈ سرجن وہ کہتے ہیں کہ گڈ اسٹینڈنگ از کمپلسری ٹو رائٹ ڈاؤن دس ڈگری اینڈ فار پریکٹس, تو یہ اب اپروو ہو گیا ہے کہ آر فیلوز ول بی گڈ اسٹینڈنگ راؤنڈ دی کلاک فار لائسنسنگ, فار رجسٹریشن, فار پریکٹسنگ, فار اینی ایکٹیویٹی آف CPSP, اور اس پہ آپ لوگوں کا بھی انپٹ چاہیے ہوگا. سو دیز ور دا شارٹ ٹرم گول. لانگ ٹرم میں ایک کوشچن اور تھا, فیلڈ پہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ MCQ بینک پرانا ہے, لوگ پڑھتے ہیں کتابیں اور بیٹھ جاتے ہیں پارٹ 1 کے امتحان میں. ہم نے اس وقت انالائز کیا تو 2.5 لاکھ کویشچن تھے. الیکشن سے پہلے 3,05,000, آج 3.5 لاکھ ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے بیسک میڈیکل سائنس کی فیکلٹی بنائی, ہم نے کہا پارٹ 1 کے تمام کویشچن ریویمپ کر دو. آپ کی فیکلٹیز بھی اسی انداز میں کر رہی ہیں, اور کویشچن بینک ٹوٹلی ریویمپ ہونے کے ساتھ کیریکولم میں جتنی لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ہیں وی آر گوئنگ ٹو انکلوڈ دیٹ, انکلوڈنگ دی سیمولیشن اینڈ روبوٹک سرجری اینڈ آل دوز تھنگس. سو یہ لانگ اور شارٹ ٹرم گولز ہیں. کالج آفس بیرر نہیں ہے, کالج کونسل نہیں ہے, آپ سب کالج ہیں. جب ہم کالج آف میڈیسن ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں ان کا کالج آف میڈیسن ساؤتھ افریقہ ایک ہے. اور اس کے بعد جب ہماری میٹنگز ہوئیں, ہمارے سارے کونسلر موجود تھے, تو انہوں نے کہا وی ہیو گاٹ 29 کالجز اور یہ 19 پریزیڈنٹ ہیں ہمارے. ہم نے کہا یہ اتنا ملک, ایک کالج اور 19 پریزیڈنٹ. تو پھر ہم نے بھی انہیں بتایا کہ آپ کے 19 پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے 85 پریزیڈنٹ ہیں, 85. تو ہماری جو جتنی فیکلٹیز ہیں دے آر لائک دا منی کالجز, اور آپ جو ڈینز ہیں دے آر لائک دا پریزیڈنٹ آف دیئر اون کالجز. اور اس میں انشاءاللہ کرنٹ کونسل کی یہی کوشش ہوگی کہ جو آپ کا ڈیسیژن ہے اس کو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو دا ریالٹی. اور درمیان میں چونکہ لیکلی پروفیسر عامر زمان صاحب میڈیکل ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اینڈ ہی از این ایکسیلنٹ آرگنائزر, کوآرڈینیٹر. اور کونسل کی یہ کوشش ہوگی کہ ایک ساتھ مل کے چلیں, اور پاکستان کے لیے تو CPSP ایک ایگزامپل ہے. لیٹ اس CPSP ایگزامپل فار دا ورلڈ ٹو. تھینک یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. Director General Medical Education Professor Dr. Amir Zaman Khan discussed the agenda of the meeting, short-term and long-term objectives and time frame to achieve these objectives. Meeting concluded with the vote of thanks by Professor Mohammad Masroor, Treasurer CPSP. Thank you.